صفحہ نمبر 271 آیت نمبر 60 آخری ہے۔ صفحہ نمبر 271 سورہ الکہف آیت نمبر 60 سورہ الکہف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ نوجوان سے یا غلام سے یا خادم سے، لا ابرہ نہیں، جو فتح کا لفظ نا غلام کے لیے، خادم کے لیے یا نوجوان کے بولا جاتا ہے۔ یہاں سے مراد یوشع بن نون، لفتاہ لا ابرہ نہیں میں مڑوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں، مجمع ملنے کی جگہ، البحرین دو دریاؤں کے سنگم پر، او امضیہ یا میں چلتا رہوں گا، حقوبا دیر تک، لمبی مدت تک، فلما پھر جب، بالاغا پہنچ گئے دونوں، مجمع ملنے کی جگہ پر، بینہما ان دونوں کے یا دریا کے ملنے کے سنگم پر، نسیہ دونوں بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی کو، فاتخذا پس پکڑ لیا یا بنا لیا اس مچھلی نے، سبیلہ اس نے اپنا راستہ، فی البحری دریا میں، سارابا سرنگ، فلما پس جب، جاوزا وہ گزر گئے، آگے نکل گئے، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ اس لڑکے سے یا خادم سے یا یوشع بن نون سے، آتینا لے کر آ ہمارے پاس، غداءنا ہمارا صبح کا ناشتہ، لقد لقینا البتہ یقیناً بلا شبہ یقیناً لقینا ہم کو پہنچی ہے، من سفرینا اس سفر میں، ھذا نصبا یہ تھکاوٹ، قالا کہا، ارأیتا کیا آپ نے دیکھا ہے، اذ اوینا جب ہم ٹھہرے تھے، الی الصخرۃ ایک چٹان کے پاس یا پتھر کے پاس، فإنی پس بے شک میں، نسیت الحوت میں بھول گیا مچھلی کو، وما اور نہیں، انسانی ہو مجھے بلا دیا اس کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ یہ کہ میں اس کا ذکر کروں، واتخذ بنا لیا اس مچھلی نے، سبیلہ اس نے راستہ، فی البحر دریا میں، عجبا عجیب قسم کا، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذالکا یہی ہے، ما کننا جو تھے ہم، نبغی تلاش کرتے، فرتدا پس وہ واپس آئے، علی آثارہما اوپر اپنے قدموں کے نشانوں کے، قاصصا دیکھتے ہوئے، صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف۔ اب جو دوسرا سوال تھا مشرکین مکہ کا کہ اپنا حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ان کا آپس کا واقعہ ہے، وہ کیا ان کا معاملہ تھا۔ یہ سورہ الکہف جیسا کہ ہم نے پڑھا ایک نور ہے اللہ کی طرف سے، جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو مشکلات سے بچاتا ہے، اور دجالی فتنے فساد سے اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا پڑھنے والا باعث عزت ہے، باعث فخر ہے، باعث برکت ہے۔ اور وَإِذْ قَالَ یہاں سے شروع ہو گیا، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے 3 سوال کیے تھے کہ کہف والے کون ہیں، اور خضر اور موسیٰ کا واقعہ کیا ہے، اور وہ کون سا آدمی ہے جس نے پوری دنیا تک چلا گیا آخر تک، اس کا کیا نام ہے، وہ کیا کام اس نے کام کیا۔ 3 سوال کیے۔ ایک ہم نے پڑھا کہ وہ غار والے کون تھے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا شروع ہونے لگا ہے واقعہ خضر علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ اپنے
نوجوان سے یا اپنے غلام سے لا ابراہو نہیں میں ہٹوں گا یہاں تک کہ اب لوگا میں پہنچ جاؤں مجمع البحرینی دو دریاؤں کے سنگم پر وہ امضی حقوبہ یا میں چلتا رہوں گا بڑی مدت تک۔ یہ واقعہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، تو تقریر کے دوران جب تقریر کر لی تو کسی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا آپ دنیا میں اس سے سب سے بڑا عالم اس وقت کون ہے کہ علم جاننے والا؟ کہنے لگے میں ہوں۔ جب میں کہا تو اللہ کو ان کی یہ میں پسند نہ آئی، بات پسند ہی نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کر دی کہ نہیں موسیٰ تو نے کہا میں ہوں، اللہ کو چاہیے تو کہتے اللہ جانتا ہے کون علم والا ہے، میں کہا میں ہوں، اس میں کی وجہ سے وہ یہ ہمیں اصل میں یہ واقعہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو کہتے ہیں نا ہم مال و دولت والے، ہم چتراہٹ والے، ہم بیٹوں والے، ہمارے پاس اتنا جاؤ جلال ہے اور مکہ کے والی ہیں، حاجوں کی ہم سیوا کرتے ہیں، میں ان کی یہ میں تھی جس کی وجہ سے وہ حق کو ماننے سے انکار کرتے رہے، حق سے دور ہوتے گئے۔ اور ہمارے لیے نصیحت ہے کہ زندگی کے معاملات کے اندر کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تکبر کرنا، غرور کرنا یہ نہیں ہے۔ جو بھی ہے اللہ کی رحمت ہے، جو بھی اللہ کی دین ہے، جو بھی اللہ کا فضل ہے، اسی کا مال ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اگر ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اس کو زیادہ کر دے گا، اور اس کو جن کا حق ہے ان کو دو، اس کے اوپر صاف بن کر بیٹھ جاؤ، جن کا حق بنتا ہے ان کو دو۔ یہی اسلام کی تبلیغ ہے نا کہ وہ آیا یا رسول اللہ میں یہ باغ دینا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ کی راہ میں آپ لے لے، فرمایا نہیں تیرے چچا کے بیٹے غریب ہیں جا کر انہوں نے تقسیم کر دیں، یعنی یہ ترغیب دی گئی، تلقین کی گئی۔ تو یہ چیز ہے کہ میں جو ہے میں وہ اس کو نکال دو۔ انہوں نے کہا مجھ سے بڑا علم کوئی نہیں ہے، اللہ نے کہا موسیٰ نہیں، ایک تجھ سے بھی بڑا ایک آدمی ہے تو وہ تجھ سے علم رکھتا ہے۔ کہا یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ السلام نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور فرمایا موسیٰ اگر تجھ سے ملنا چاہتا ہے تو ایک مچھلی اپنے وہ اس میں رکھ لے اور تو نکل چل اس جگہ پر جہاں پر مچھلی تیری وہ جس میں تو رکھی ہوگی اس میں سے نکلے گی اور دریا میں نکل جائے گی، وہاں پر سرنگ بنے گی، اسی جگہ پر تجھے وہ آدمی ملے گا جس کے پاس تجھ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کس لیے نکلے؟ یہ بات سوچنے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ کیا صرف ایک واقعہ ہے؟ کیا صرف ایک دلچسپی کا ایک قصہ سنایا جا رہا ہے؟ نہیں، ایک نصیحت ہے۔ پہلی نصیحت کہ اللہ کو میں پسند نہیں ہے۔ دوسری نصیحت موسیٰ علیہ السلام کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے، کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے علم حاصل کرنے کے نکلے۔ اللہ نے تو اس سے زیادہ علم بندہ ہے، کہا یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے پاس کیا علم ہے، اور اس علم کو لینے کے لیے وہ نکلے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے نکلنا، اور نکلو جہاں تک ہو سکے، جہاں پر دین کی تعلیم ہو، دنیا کی تعلیم ہو، جہاں پر علم تمہیں ملتا ہو وہاں پر جاؤ، بیٹھو، علم حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام یا خادم یوشع بن نون جو بعد میں ان کے خلیفہ بنے اور بعد میں وہ نبی بنے، ان کے ساتھ تھے، ان کو ساتھ لیا، مچھلی کو تھیلے میں ڈالا اور چل پڑے۔ اب یہ بھی موضوع ہے، مچھلی مردہ وہ تھیلے میں ڈال لی، اور رستے کے اندر جاتے جاتے ایک جگہ وہ نے ٹھہراؤ کیا، پڑاؤ کیا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جب پڑاؤ کیا وہاں پر تو وہ مچھلی موسیٰ علیہ السلام سو گئے، یوشع بن نون جاگ رہے تھے، تو مچھلی تھیلے میں سے نکلی اور اس کے اندر دریا میں چلی گئی اور وہاں پہ سرنگ بن گئی۔ اور جو یوشع بن نون تھے انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، سوئے ہوئے ہیں۔ جب وہ سو کر لمبا سو گئے ہوں گے، جب اٹھے وہ بھی بھول گئے، مچھلی نکلی تھی۔ وہ پھر آگے چلتے چلے گئے اور جا کر کہا لاؤ میرا کھانا لاؤ، جو بڑی بھوک لگی ہے، تھکا دیا۔ اور اس سفر نے کہا جی وہ میں تو بھول گیا، وہ تو مچھلی وہاں پر پیچھے تھی جہاں پر میرے سب نکلی اور دریا میں گھس گئی۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ہماری جگہ تھی جہاں پر ہم نے جانا تھا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، دریاؤں کے سنگم پر۔ یہ مصر کے اندر خرطوم شہر ہے، وہاں پر بحر احمر، بحر ابیض، بحر ارزق، اس کا سنگ دریا ملتے ہیں۔ دریا نیل جو ہے یہ دریا وہ ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں پڑھا تھا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنا جو سدرۃ المنتہا ہے اس سے 4 دریا نکلتے ہیں۔ 2 دریا جو ہے جاتے ہیں جنت کی طرف، اور 2 دریا جاتے ہیں دنیا کی طرف۔ ان میں نیل اور فرات ہے جو وہاں سے نکلتے ہیں، ان کا پانی وہاں سے آتا ہے۔ اللہ علیہ اس کی تشریح کیا ذہن میں نہیں ہے، ہمیں 2 دریا ہیں نیل اور فرات۔
جو وہاں سے نکلتے ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے سنگم پر او امزی حکوبہ، یا میں چلتا رہوں گا، یعنی میں خضر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، میں ان کے ملے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ فلما بلغا، پھر جب پہنچ گئے مجمع بینہما، اس دریاؤں کے ملنے کے سنگم پر، نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے دیکھا وہ بھول گیا اپنی مچھلی کو، اور مچھلی نے کیا کہ راستہ بنا لیا، نکلی تھیلے میں سے اور دریا میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، جب وہ آگے نکل گئے وہاں سے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، کہا لو ہمارا کھانا، قال لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے ہمیں تھکا کر رکھ دیا ہے۔ قال، کہا یوشع بن نون نے، ارائی تھا، کیا آپ نے دیکھا ہے، اذا وینا، جب ہم ٹھہرے تھے، الی الصخرۃ، ایک پتھر کے پاس، فانی نسیت الحوت، پس بے شک میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں مجھ کو بلا دیا الا الشیطان، مگر شیطان ان اذکرہ، میں ذکر کروں، یعنی شیطان اچھی بات کو بلا دیتا ہے، اس کا کام یہی ہے۔ جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نماز پڑھتے ہو شیطان آ جاتا ہے، وہ تمہیں بلا دیتا ہے، نماز کی توجہ تمہیں ہٹا دیتا ہے، کتنی رکعت پڑھی، کیا پڑھ رہے، بلا دیتا ہے۔ فرمایا تم دائیں طرف 2 دفعہ تھوکو اور اب پڑھ کے ایسے اعوذ باللہ پڑھ کے 2 تو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ، تو اللہ وہ اس کو تم سے دور کر دے گا۔ یعنی یہ شیطان کا کام ہے، جو نیکی کے کام ہے، دین کے کام ہے، اور جو اچھے کام ہیں ان کو ذہن سے نکلا دینا، بلا دینا، اور انسان کو جو دوسرے کام ہیں جن کی طرف نہیں جانا چاہیے وہ یاد رکھتا ہے، جو کھاتا ہے اس کو۔ وما انسانیوں کو کس کی طرف تشویق کی کہ جو اپنی کمزوری تھی اس کو کہا شیطان نے مجھے یہ کر دیا، ان اذکرہ، یہ کہ میں اس کا ذکر کرتا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بنا لیا راستہ دریا میں عجیب قسم کا، قال ذالک ما کنا نبغی، کہا یہی وہ ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، فرتدا، پس وہ واپس آئے، علی آثارہما قصصا، دیکھتے ہوئے اپنے قدموں کے نشانوں کو۔ یعنی یہ واقعہ جو دوسرا ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہی مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ واقعہ اللہ فرماتے ہیں پیچھے پڑھنے والا کا صرفنا، ہم پھیر کا بیان کرتے ہیں اور الٹا اور جیسے مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، تاکہ دین کی طرف آ جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ واقعہ سنایا، یہ اللہ کے نبی کے معجزات ہیں، ایک دیکھیں جس کا پتہ ہی نہیں تھا کسی مشرکین مکہ کو، انہوں نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا جواب بتا دیا، اور آپ نے ان کو بتایا، پہلا سورہ الکہف والا ذکر اور دوسرا یہ موسیٰ اور ایسے خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس کے آگے کیا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لِفَتَاهُ، لِفَتَاهُ، اپنے خادم سے، اپنے خادم سے، لا ابرح، لا ابرح، نہیں میں ختم کروں گا، نہیں میں ختم کروں گا، یعنی سفر، حتیٰ، حتیٰ، یہاں تک کہ ابلغا، میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، مجمع البحرین، 2 دریاؤں کے سنگم پر، 2 دریاؤں کے سنگم پر، او امضیا، او امضیا، یا میں چلتا جاؤں، یا میں چلتا جاؤں، حقوبا، حقوبا، لمبی مدت، لمبی مدت، فلما، پس جب بلغا، بالغا، وہ دونوں پہنچ گئے، مجمع بینہما، ان دریاؤں کے سنگم پر، نسیا، دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ، پس اس مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ، فی البحر، دریا میں، سربا، سرنگ کی شکل میں، فلما جاوزا، پس جب وہ دونوں آگے چلے گئے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لفتاہ، اپنے خادم سے، آتینا، لا ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا ناشتہ، لقد لقینا، البتہ تحقیق پہنچی ہے ہم کو، من سفرنا ھذا،
ہمارے اس سفر میں ہمارے اس سفر میں نصبہ نصبہ مشقت تھکاوٹ مشقت تھکاوٹ قال قال اس خادم نے کہا اس خادم نے کہا ارأیت ارأیت بھلا دیکھا آپ نے بڑا دیکھا آپ نے اذ اوینا اذ اوینا جب ہم ٹھہرے تھے جب ہم ٹھہرے تھے الی الصخرۃ الی الصخرۃ چٹان پر چٹان پر فإنی فإنی پس یقیناً میں پس یقیناً میں نسیت الحوت نسیت الحوت میں بھول گیا مچھلی کو میں بھول گیا مچھلی کو وما انسانیہ وما انسانیہ اور نہیں بلا دیا مجھے اس مچھلی کے بارے میں اور نہیں بلا دیا مجھے اس مچھلی کے بارے میں الا الشیطان الا الشیطان مگر شیطان نے مگر شیطان نے ان اذکرہ ان اذکرہ یہ کہ میں اس کا ذکر کرتا یہ کہ میں اس کا ذکر کرتا واتخذ سبیلہ واتخذ سبیلہ اور بنایا اس مچھلی نے اپنا راستہ اور بنایا اس مچھلی نے اپنا راستہ فی البحر فی البحر دریا میں دریا میں عجبا عجب عجیب طریقے سے عجیب طریقے سے قال قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ذالک ما کننا نبغی ذالک ما کننا نبغی یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے فرتدا فرتدا پس وہ دونوں لوٹے پس وہ دونوں لوٹے علی آثارہما علی آثارہما قصص اپنے قدموں کے نشانوں پر اپنے قدموں کے نشانوں پر قصص باتیں کرتے ہوئے